بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرا اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعہ میں ہم تمام نے یہ باتیں سنی، یہ باتیں جانی کہ جب دنیا کے کسی بھی اختلافی مسئلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ آ جاتا ہے، ان کا قول آ جاتا ہے، تو ہم اس کے بعد کسی مائکہ لال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چاہے وہ وقت کا بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا عالم سمجھنے والا کیوں نہ ہو۔ ہم کسی فتوے میں صحابہ کے آگے کسی کو ترجیح نہیں دیتے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ چیزیں ہم نے گزشتہ 2 جمعہ تک سنی ہیں، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہماری مراد اہل سنت والجماعت سے ہی ہے کہ اہل سنت سے مراد ہر حال میں، ہر موقع پر حدیث کی اتباع کرنے والے، سنت کو ماننے والے، والجماعت سے مراد ہر مسئلے میں صحابہ کی پیروی کرنے والے۔ لہذا ہم نے اپنے آپ کو نام دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم بات مانتے ہیں تو حدیث کی مانتے ہیں، طریقہ مانتے ہیں تو صحابہ کا مانتے ہیں، لہذا ہمارا نام رکھا گیا اہل سنت والجماعت۔ ہمارے نام کے اندر، ہماری صفت کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، اسی طرح ہماری جان کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ حاضرین جمعہ، ہم معاشرے میں وہ لوگ ہیں، ہم دنیا بھر میں وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہر بات ماننے کے ساتھ ساتھ ہم کسی کو صحابہ کے بارے میں بولنے نہیں دیتے، کسی کو صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے۔ یہ جو مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، محرم کا مہینہ، اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل، ان کے گھرانے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں کو بہانہ بنا کر، ان لوگوں کی جھوٹی فضیلتیں بیان کر کے، ان لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے یا ان لوگوں کی شان بڑھاتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گرائی جاتی ہے۔ یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ہم ہر صحابی کے لیے وفادار ہیں، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت معاویہ ہو، ہم ہر صحابی کے لیے وفادار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ بہت زیادہ حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں، تو لہذا ہمارے خطباء نے، ہمارے علماء نے ہزاروں کتابیں حضرت معاویہ کی شان میں لکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے خطباء نے ہر محرم میں جب بھی معاویہ کی شان گرائی جاتی ہے، ہم نے کہا 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، تو یہ باطل کتنا زیادہ آگے کیوں نہ بڑھ جائے، ہم ہر حال میں صحابہ کا دفاع کریں گے۔ لہذا محرم کے مہینے میں ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان بیان کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ باطل نے ہم پر ایک اور الزام لگایا کہ لوگ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا حضرت علی کو نہیں مانتے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہیں کرتے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جاہلوں، تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والے، حضرت علی کے بارے میں ذرا برابر بھی دل میں کینہ رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی انسان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے بھی حضرت علی کی شان تھوڑی سی بھی گھٹا دیتا ہے، ہم اس کے ایمان کو خالص نہیں مانتے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اگر علی پر بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں مانتے۔
ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے جیسی شان ہمارے دلوں میں حضرت علی کی ہے تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو تمہاری نماز علی کی نماز سے الگ نہیں ہوتی، تمہارا عقیدہ علی کے عقیدے سے الگ نہیں ہوتا، تمہارا نظریہ علی کے عقیدے سے الگ نہیں ہوتا۔ آج اس روئے زمین پر اگر کوئی قوم ایسی ہے جو حضرت علی کی طرح نماز پڑھتی ہے، حضرت علی کی طرح مزاروں سے، قبروں سے، جنازوں سے نفرت کرتی ہے، ایسے جنازے جن کو لوگ پیروں فقیروں کا سمجھ کر بڑے بڑے مزار بناتے ہیں، اگر ان سے کوئی نفرت کرتے ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل شان پہچانتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل پیروکار ہیں۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو حضرت علی کی شان جو ہم مانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو قرآن سکھاتا ہے، جو حدیث سکھاتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، جب ہم حضرت علی کی شان پڑھنے نکلتے ہیں، حضرت علی کی شان جاننے نکلتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز بڑی غور کرنے کی یہ ملتی ہے کہ ہزاروں حدیثیں گھڑی ہوئے ہیں حضرت علی کی شان میں۔ حضرت علی کی شان بڑھانے کے لیے ہزاروں حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے علی کی شان ایسی بیان کی ہے کہ تمہاری جھوٹی باتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت علی کے بارے میں بتائی ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، اونچی عظمت شان علی، دین کی ہے پہچان علی، آقا کا فرمان ہے ولیوں کا سلطان علی، عظمت کا مینار علی، جرت کی تلوار علی، اصحاب کا ہے سالار علی، آقا کا دلدار علی۔ اگر آپ دیکھنے بیٹھ جائیں گے تو صحیح احادیث میں حضرت علی کی ایسی فضیلت ہے کہ ساری موضوع احادیث ماند پڑ جائیں گی، ان کا کوئی نور باقی نہیں رہے گا، ان کا کوئی جلوہ باقی نہیں رہے گا۔ ایسی حدیثیں ہمیں حضرت علی کی شان میں صحیح حدیثیں ملتی۔ لہذا میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی کون ہیں، حضرت علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم حضرت علی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک حضرت علی کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین کی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں در الصحابہ کتاب ہے، حدیث نمبر 140 پر ایک کہا گیا، کان اول من آمن علی ابن ابی طالب وهو ابن 15 سنة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب حضرت علی ایمان لائے تھے، آپ کو معلوم ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 15 سال۔ 15 سال کا بچہ ایسے شخص کی بات پر ایمان لاتا ہے جسے ماننے والے ابھی کوئی نہیں ہے، اسے ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ایک بچہ کہتا ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں۔ علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے ایمان کا اقرار کیا، علی وہ ہے جس نے کم سنی میں ایمان کا اقرار کیا، علی وہ ہے جس نے اس عمر میں نبی کو سمجھا جو لوگ بڑے بوڑھے ہو کر بھی نبی کو سمجھ نہیں پائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 3730 پر 5 میں زید بن ارقم کا قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی۔ اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا علی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کے پاس کھڑے ہو کر، نبی کے بازو کھڑے ہو کر جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ علی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم علی کو وہ مرتبہ دیتے ہیں جو کائنات میں کوئی اور نہیں دیتا۔ تم جھوٹ بیان کرتے ہو اور ہم سچ پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو تمہارے جھوٹ سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، تمہارے جھوٹ سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ حاضرین جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں چھوٹی سی عمر میں نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جو چھوٹی سی عمر میں نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی محمد رسول اللہ کے ماننے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کر علانیہ طور پر دعوت بھی نہیں دیتے تھے۔ جتنے لوگ نبی کے قریب تھے ان کو بتایا گیا تھا، کوئی دوسرا جانتا نہیں تھا رسول اللہ۔ وہ وقت تھا
واقعہ بڑا خوبصورت ہے، غور سے سننا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 640 پر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے کعبے تک گئے تھے، اور ایسے وقت میں جس وقت میں کوئی عام طور پر گھر سے باہر نہیں ہوتا، شاید رات کا وقت رہا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسا وقت جس وقت میں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم چھپتے چھپاتے کعبے تک گئے تھے۔ ہم کعبے کے قریب پہنچے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس۔ کعبے کے قریب گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی بیٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، فصعد علی منکبی، اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ حضرت علی نیچے بیٹھ گئے، رسول اللہ حضرت علی کے کاندھے پر چڑھ گئے، کاندھے پر چڑھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اٹھو۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، کاندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہا علی اٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَذَهَبَ لَأَنْهَدَ بِهِ فَرَآ مِنِّي ضَعْفًا، پیارے نبی نے دیکھا حضرت علی کو اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، علی تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَنَزَلَ وَجَلَسَ، ہائے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ پیارے نبی نے دیکھا کہ علی کو اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا فَصَعَدَ عَلَيَّ، علی اب تو چڑھ جا میرے اوپر، علی تو میرے کاندھے پر چڑھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَصَعَدَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، پیر رکھ کے، اللہ اکبر، چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر فَنَهَضَ بِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ لَنِلْتُ أُفُقَ السَّمَاءِ، رسول اللہ مجھے ایسے اٹھا رہے تھے کہ اللہ کی قسم ایسا اگر کوئی مجھے اٹھائے تو میں آسمان کو بھی چھو لوں گا، اتنی اوپر بھی چلا جاؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ میں کعبے کے اوپر چڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، نبی کے کاندھے پر کھڑے ہوئے، کعبے کے اوپر چڑھ گئے، اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں اذ ہی تمثال، وہاں پر ایک بت رکھا ہوا ہے جو کہ چاندی کا ہے۔ یہاں سے بات غور سے سننا، ایک چاندی کا بت کعبے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، فجعلت ازابلہ عن یمینہ وعن شمالہ وبین یدہ ومن خلفہ، حضرت علی نے بت کو پکڑا، اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو گھمانے لگے، اس کو نیچے زمین سے لگایا گیا تھا، کعبے کے اوپر اس کو اٹیچ کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس کو آگے پیچھے اس طرح اس کو ہلانے لگا، یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذف بی، علی اس کو اوپر سے نیچے پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بت کس کا ہے؟ بت ہے تانبے کا، چاندی کا بنا ہوا بت ہے، تانبے اور چاندی کا بنا ہوا بت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بت اٹھایا اور اوپر سے کعبے کے اوپر سے میں نے نیچے پھینک دیا، فَتَكَسَّرَ كَمَا تُكَسِّرُ الْقَوَارِيرُ، اور میں نے دیکھا کہ جو بت جو چاندی اور پتل کا بت تھا، تانبے کا بت تھا، زمین پر جیسے ہی گرتا ہے کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ الْخَشْيَةَ أَنْ يُلْقِنَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، حضرت علی کہتے ہیں میں کعبے سے اترا اور میں اور رسول اللہ ایسے بھاگے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا مسابقہ کر رہے ہیں، جیسے ہم ریسنگ لگا رہے ہیں، ہم ایسے بھاگے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہم نے اوپر سے بت پھینکا، بت ٹوٹ گیا، اور ہم ایسے بھاگے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا کہ ہم ایک دوسرے سے ریسنگ کر رہے ہیں اور جا کر ہمیں گھر کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ علی اس وقت سے نبی کے ساتھ ہے جس وقت نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، علی اس وقت سے نبی کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین جمعہ، میں آج آپ کو حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بڑی وضاحت سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جات بھائی، سگے چچا جات بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں۔ تو علی کیا ہوئے؟ علی چچا زاد بھائی ہوئے، سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور بعد کا رشتہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور داماد کی بات آئی ہے تو یہ بات آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ رشتہ بن رہا تھا کہ کون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے رشتہ بھیجا، حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، خطب عمر، حضرت عمر نے نبی کے گھر رشتہ بھیجا، رسول اللہ آپ کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ جو زندہ ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فاطمہ بہت چھوٹی ہے۔ حضرت عثمان نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ چھوٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور نکاح کروا دیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کیا محبت رہی ہوگی حضرت علی کو رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور علی ایسے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، طبرانی کی روایت ہے حدیث نمبر 260 پر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک لشکر میں سالار بنا کر بھیجا اور واپس لوٹتے ہوئے حضرت علی کی کوئی حرکت چند لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ 4 لوگ تھے، صحابہ تھے، 4 صحابہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کریں گے۔ 4 لوگ نبی کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے علی کو لے کر۔ نبی نے وہاں سے چہرہ ہٹا لیا، دوسرا شخص یہاں سے کھڑا ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا رسول اللہ علی کی ایک شکایت ہے، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ علی کی ایک شکایت ہے، نبی نے وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ چوتھا شخص کھڑا ہوا، کہا رسول اللہ ہماری ایک شکایت ہے علی کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، نبی کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ما تدرون من علی، کیا چاہتے ہو تم علی سے، تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، علی کی شکایت میری شکایت ہے، میری شکایت علی کی شکایت ہے، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ اور پھر فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور جو بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے بعد حضرت علی سے بے تحاشا محبت کرے، وہ حضرت علی کو اپنا محبوب سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی کا وہ مقام تھا کہ وہ ان کی شکایت تک سننا برداشت نہیں کر دیتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 90 پر 8، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، مولا موالات سے محبت، جو شخص مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے فعلی مولا، اسے چاہیے کہ علی کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی سے محبت نہیں کرتا ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے۔ اور جب تکلیف کی بات آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حدیث نمبر 32108، من اذا علی فقد آذانی، پیارے نبی نے فرمایا جو علی کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذاک فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں علی جو تجھے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے گویا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اتنا سب جاننے کے بعد ہم حضرت علی کے بارے میں کچھ برا بولیں گے؟ کیسے بولیں گے؟ ہم تو احادیث پر جان نثار کرنے والے ہیں، ہم حدیث کے آگے کسی کے نہیں ماننے والے ہیں۔ تاریخ تم کتنی زیادہ لاؤ، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک رتی برابر بھی بغض اپنے سینے میں نہیں رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 26740 پر 8، کہ ایک تابعی تھے حضرت ابی بن عبداللہ الجدلی رحمہ اللہ، ایک تابعی ہیں، وہ تابعی حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں ایسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، وہ ان کے گھر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والے، تمہارے معاشرے والے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ جدالی نے کہا کہ ام سلمہ ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی دیں گے، ان کے بارے میں کیوں برا بلا کہیں گے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اس طرح کہ تمہارے قریے والے علی کے بارے میں برا کہتے ہیں گویا وہ نبی کے بارے میں برا کہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو علی کے بارے میں برا بولتا ہے وہ نبی کے بارے میں برا بولتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی انسان علی کی شان میں ذرا برابر گستاخی کرے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔
کوئی انسان نبی علی کو ذرا برابر تکلیف دے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کو تکلیف دے رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور تکلیف دینا، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انسان کوئی ایک بھی بری بات علی کو لے کر اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی حدیث نمبر 5018، انہ لاحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ علی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رائی کے دانے کے برابر بھی بغض نہیں ہے۔ ہاں ہم حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، ہاں ہم اہل بیت میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ذرا برابر ہم اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھتے، اور جو رکھتا ہے وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو توحید والا سمجھتا کیوں نہ ہو، ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں۔ جو حضرت علی کے بارے میں ذرا برابر بھی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ حضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 90 پر 4، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حج کے سفر پر تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے، رکے اور کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو۔ سارے صحابہ آ کر جمع ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ بتاؤ کیا میں تمام مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ افضل نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ۔ کیا تم میں سے ہر ایک مومن مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَهَذَا وَلِيِّي وَأَنَا مَوْلَاهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ اٹھایا اور میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علی سے محبت کرو۔ پھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم والی من والاہ، اللہم عادی من عاداہ۔ اللہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، جو حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی دشمنی معمولی دشمنی نہیں ہے، حضرت علی کے بارے میں کچھ غلط سوچنا معمولی غلطی نہیں ہے، پیارے نبی کی بد دعا کا شکار ہو جاؤ گے۔ شاعر نے کہا تھا، منظر خزائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر خزائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حاضرین جمعہ، چند ایسی خصلتیں بھی ہیں، چند ایسی خاصیتیں بھی ہیں، اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ فضیلتیں صرف حضرت علی کو ملی، حضرت علی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ یہ فضیلتیں ذرا یاد کر کے جانا، یاد رکھ کے جانا۔ صحیح احادیث میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4970 پر 9، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنا نقول على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان ولقد اوتي علي ابن ابی طالب 3 خصال۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کے زمانے سے ہم تمام کے تمام، حتیٰ کہ حضرت عمر بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عثمان بھی، ہم نبی کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں علی کو ایسی ملی ہیں، 3 چیزیں علی کو ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی ہمیں مل جاتی تو ہم اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز گوانے کو تیار ہو جاتی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبوب ہوتا اگر ہمیں حضرت علی کو ملنے والی 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مل جاتی۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ فَتَسَاوَرَتْ لَهَا رَجَاءً أَنْ أُدَّعِيَ لَهَا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلی فضیلت حاصل ہوئی وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کی یہ خواہش تھی، بڑے بڑے صحابہ کی، کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے بن جائیں، نبی کے گھر میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اور دوسری فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسی تھی، جو صحابہ کو بھی پسند تھی، وہ یہ تھی کہ انہا غلق الابواب، کہ مکہ مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جتنے بھی صحابہ کے نام سے دروازے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب بند کروا دیے سوائے علی کے دروازے کی۔
حضرت عمر کہتے ہیں کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی. سارے دروازے نبی نے بند کروا دی, ایک دروازہ کھلا رکھا گیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ تھا. حضرت عمر تو یہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں وہ سارے کام جائز تھے جو رسول اللہ کو جائز تھے, اور ان دونوں کے علاوہ کسی کو جائز نہیں تھے. کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی. ایک اور فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو صحابہ کو پسند تھی وہ یہ تھی کہ انہا یوم خیبر, خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک فضیلت دی تھی. وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. حضرین جمعہ, ایک منفرد فضیلت جو خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2405. بات ایسی ہے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو فضیلتیں کسی اور صحابی کو نہیں ملیں, اور صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ فضیلت کاش ہمیں مل جاتی. حضرت علی وہ ہیں. خیبر کا دن تھا, ایک جنگ کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے کہا کل میں اس جنگ کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو شخص اللہ اور رسول کا سب سے محبوب شخص ہے, اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا, اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما حببت الامامۃ الا یومئذ, میرے اندر میری ساری زندگی میں کبھی بھی سردار بننے کی, لیڈر بننے کی خواہش نہیں آئی سوائے اس دن کے. اس دن میں لالچی ہو گیا, اس دن میرے دل میں خیال آیا کل کے دن یہ جھنڈا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دے دی. میں انتظار کر رہا تھا کہ اگلا سورج نکلے اور رسول اللہ وہ جھنڈا لا کر کس کے ہاتھ میں دیں گے, اور میری خواہش تھی کہ رسول اللہ لا کر میرے ہاتھ میں دیں. تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہاں ہے علی ابن ابی طالب, بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعَتَاهُ إِيَّاهُ, اور حضرت علی کے ہاتھوں میں وہ جھنڈا دے دیا گیا. ایک ایسی فضیلت جس فضیلت کو حضرت عمر ترس رہے تھے, حضرت ابو بکر ترس رہے تھے, حضرت عثمان صحابہ کی بڑی جماعت ترس رہی تھی. ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت حضرت عمر کو دی, اور یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم حضرت علی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کریں گے. وہ فضیلت یافتہ شخص جس کی فضیلتیں حاصل کرنا عمر کا خواب ہو, ہم اس کی شان میں گستاخی کیسے کریں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرین جمعہ, ایک اور اسی طرح کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2404, لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى تبوک خرج علی یشعیہ. یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے. ایک واقعہ میں نے خیبر کا آپ کو بتایا کہ اس دن جنگ کا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنا دیا جھنڈا دے کر. ایک واقعہ آیا تبوک کا واقعہ, یہ بھی جنگ ہے. اس جنگ میں رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے لشکر میں ہی شمار نہیں کیا, گھر میں چھوڑ دیے. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سامنے آ کر فبکا, رونے لگ گئے. رسول اللہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کر آپ جنگ پر جا رہے ہیں. میری اتنی خواہش اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی, میں اتنا شوق رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں لڑنے کا. ایک مرتبہ تو آپ نے مجھے جنگ کا سالار بنا دیا تھا, اب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا علی اما ترضى ان تكون بنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا بنبوۃ. حضرت علی نے کہا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں تجھے اس جگہ پر رکھوں جس جگہ پر موسیٰ ہارون کو رکھ کر گئے تھے. جب حضرت موسیٰ اپنی قوم سے دور جا رہے تھے تو اپنی قوم کے اندر اپنی جگہ پر ہارون کو کھڑا کر کے گئے تھے. آج میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور اس قوم کے لیے میری جگہ پر تو کھڑا رہے گا. یہ فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ کسی کو نہیں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فضیلت کی بات آئی ہے تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں, تحفۃ الاشراف ایک کتاب ہے, حدیث نمبر 10209 کنت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن لأحد من الخلائق. حضرت علی خود کہتے ہیں ایک فضیلت تو ایسی ہے اس روئے زمین پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی. حضرت علی خود کہتے ہیں کہ ایک فضیلت میرے پاس ایسی ہے جو فضیلت اس روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں ہے. اور کیا فضیلت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت آتیتہ کل سحرۃ, ہر دن, اللہ اکبر, غور سے سنیے بات, ہر دن جب سحری کا وقت ہوتا, جب تہجد کا وقت ہوتا, میں نبی کے پاس آتا اور نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر
السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اور اگر مجھے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرخرانے کی آواز آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے کہ میں نماز میں ہوں، تو میں سمجھ جاتا رسول اللہ اٹھ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں واپس چلا جاتا۔ اور کبھی میں آتا نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور اندر سے کچھ اشارہ نہیں ملتا تو میں اندر جا کر نبی کو اٹھاتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات تہجد کے موقع پر جانا، ان کو جگانا، اگر جگ گئے ہیں تو واپس آ جانا، اگر جگے نہیں ہیں تو اندر جا کر انہیں اٹھا کر آنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے علاوہ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی سعادت کا کام ہے، وقت کے سب سے بڑے نبی کو اللہ تہجد کے لیے علی کے ذریعے اٹھواتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حاضرین جمعہ، ایک حدیث تو اتنی پیاری ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3709 ان الجنت لتشتاق الى ثلاث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین لوگوں کو لے کر بڑی شوقین ہے۔ جنت چاہتی ہے کہ تین لوگوں کو جلد سے جلد اس کے اندر ڈال دیا جائے، تین لوگوں کو جلد سے جلد جنت میں داخل کر لیا۔ جنت جن سے محبت کرتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا تین لوگ ہیں، ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی نے کہا سب کو جنت کی خواہش ہوتی ہے، جنت کو ان تینوں کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت رہی ہوئی، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر کسی سے تو جنت محبت نہیں کر سکتی، ہمارا شوق ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور جنت کا شوق ہے کہ علی جنت میں آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت والا، ہم اس کے بارے میں کچھ بغض رکھ سکتے ہیں، کچھ برا بول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، ہم کبھی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے۔ اور حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ حدیث نمبر 150/4، ارحم امتی، یاد رکھنا، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اگر رحم کرنے والا امتی کوئی ہے تو ابو بکر ہے، اس سے زیادہ نرم دل کوئی امتی نہیں ہے۔ واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اس دین پر سختی سے عمل کرنے والا کوئی ہے تو عمر ہے، عمر سے زیادہ سختی سے دین پر عمل کرنے والا روئے زمین پر نہیں آئے گا۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اس روئے زمین پر شرم و حیا کا پیکر عثمان سے بڑا پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَخْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور اس امت میں فیصلے کرنے والا علی سے بہتر پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے افضل کوئی فیصلے کرے گا تو کون کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاضرین جمعہ، بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت علی کو یہ فضیلت ایسے ہی نہیں مل گئی ہے۔ حضرت علی کا ایمان، حضرت علی کے نبی سے محبت، حضرت علی کی توحید سے محبت، حضرت علی کی نبی کے فرامین سے محبت، وہ مرتبے کی تھی، وہ درجے کی تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت آپ کو دی۔ اس کا میں اندازہ کرا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اندازہ آپ لگائیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6204۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اور حضرت علی کے اخلاق، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں پر غصہ آ جائے تو وہیں غصہ نکال دیتے۔ حضرت علی کو اپنی بیوی پر غصہ آ گیا، رسول کی لاڈلی پر غصہ آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، مسجد میں گئے، ایک کونے میں سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاطمہ کے گھر، پوچھا علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا ناراض ہو کے مسجد چلے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ نظر آ رہی ہے اور پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ بندہ آ کر سو گیا ہے، پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ان کی ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا تراب اٹھ جاؤ۔ ابو تراب، میری نبی نے کہا تراب سے مراد مٹی، تراب سے مراد مٹی۔ معنی یاد رکھو، علی سے مراد ہے سب سے اونچا، علی سے مراد کیا ہے؟ سب سے اونچا۔ تراب سے مراد کیا ہے؟ مٹی۔ کسی کو علی بلانا زیادہ اچھا لگے گا یا تراب بلانا زیادہ اچھا رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کہا اے مٹی کے باپ اٹھ جا، تیرے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کانت احب اسماء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی لابو تراب وانه كان لا يفرح ان يدعى بها۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے میرا سب سے پسندیدہ نام ابو تراب ہے،
اور جب کوئی مجھے علی کہہ کے پراتا ہے اور کوئی دوسرا مجھے ابو تراب کہہ کے پراتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ابو تراب نام سن کر۔ ذرا اندازہ لگاؤ کیا محبت رہی ہوگی رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے ایسے استحزان انہیں نام رکھ دیا، ایسی محبت میں انہیں نام رکھ دیا، اور نام رکھا بھی نہیں تھا، بس بلایا تھا۔ حضرت علی نے اس کو اپنا نام بنا لیا اور کہا کہ جو ایک نام ہے جو میرے باپ نے رکھا ہے، ایک نام ہے جو رسول اللہ نے رکھا ہے۔ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، مجھے وہ نام زیادہ پسند ہے جو رسول اللہ نے رکھا ہے، اور رسول اللہ نے اس کو مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ یہ محبت ہے حضرت علی کی شان، ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ اور حاضرین جمعہ، نبی کے فرمان کی جو قدر ہے نا، آج ہم اس روئے زمین پر ہمیں حدیث بتائی جاتی ہے، ہمیں سب معلوم ہے کہ قبر میں سوالات ہونے والے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے قیامت قائم ہونے والی ہے، سب ہم نے حدیث سے سیکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر بھی ڈگمگا جاتے ہیں، ہم پھر بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مرض الموت میں تھے، مسند ابو یعلا حدیث نمبر 560 پر 9، بڑی پیاری روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، مرض الموت نہیں، بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے ان کے دور خلافت میں کہ لوگ سمجھنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چلے جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ماننے والے، ان کے چہیتے لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ چند دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفایاب ہو گئے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، علی اللہ کا شکر ہے آپ شفایاب ہو گئے، ہم تو ڈر گئے تھے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں ڈرا تھا، میں اس لیے نہیں ڈرا تھا کہ میرے رسول نے اس سچی زبان میں مجھ سے کہا تھا، علی تو ایسے ہی نہیں مرے گا، تیری موت بستر پر نہیں آئے گی، علی تجھے اس طرح مارا جائے گا جیسے قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی نے میری داڑھی پکڑ کے مجھ سے کہا تھا، علی تیرے سر سے خون گر رہا ہوگا جب تو مرے گا، تیرے سر میں زخم ہو گیا ہوگا جب تو مرے گا۔ اور جو لوگ اس اونٹنی کو، جس کو اپنی ران پر حملہ کر کے لوگوں نے مار دیا تھا، تجھے اس طرح مارا جائے گا۔ حضرت علی نے کہا، مجھے یقین تھا کہ میں مروں گا تو ایسے ہی مروں گا، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ لگ جائے میں نہیں مروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ یقین تھا جس نے علی کو علی بنایا، جس نے علی کو فضیلت عطا کیا۔ اور توحید سے محبت کا عالم، یہ آخری حدیث ہے، غور سے سننا، توحید سے محبت کا وہ عالم کہ اس روئے زمین پر قیامت تک کوئی توحید کا ماننے والا یہ مثال قائم نہیں کر سکتا۔ توحید سے محبت کا وہ عالم۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 807، لما توفی ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ ابو طالب کا جب انتقال ہوتا ہے، نبی کے اپنے چچا، نبی غمگین ہیں، نبی کو غمگین دیکھ کر سارے صحابہ غمگین ہیں۔ ایسے وقت میں اس مرے ہوئے باپ کا بیٹا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے، ان عمک الشیخ الضال قد مات فمن یواری، آ کر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گمراہ کافر باپ مر چکا ہے، اس کو دفن کون کرے گا؟ اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی اذهب فواری، علی جا، تو دفن کرے گا، تو کفن پہنائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ انہو مات مشرکا، رسول اللہ مشرک مرا ہے، میں کیوں دفن کروں گا، میں کیوں خبر میں اتاروں گا، مشرک مرا ہے، میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں کیوں دفن کروں گا؟ پیارے نبی نے کہا، علی بات نہیں کرنا، جاؤ، دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دفن کر کے آؤ، اور یاد رکھو جتنا کہتا ہوں اتنا کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ حضرت علی گئے، اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد آ کر غسل کرتے ہیں، اللہ اکبر، غسل کرتے ہیں۔ مردے کو چھینے کے بعد، دفن کرنے کے بعد غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو دفن کر کے غسل کرتے ہیں، اتنا ناپاک سمجھتے ہیں اپنے باپ کو، صرف اس لیے کہ ان کے دل میں شرک کو لے کر اتنی نفرت تھی اور توحید کو لے کر وہ محبت تھی۔ ایسی مثال بتاؤ روئے زمین پر، اور علی کو علی ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا۔ یہ چیزیں ہیں محمد رسول اللہ سے ایسی محبت کہ جن کا رکھا ہوا نام انہیں اپنے باپ کے نام سے زیادہ پسند تھا، اور محمد رسول اللہ کا فرمان
انہیں دنیا کی ہر سوچ سے زیادہ بڑا تھا. سب سمجھ رہے تھے کہ علی مر جائے گا, علی سمجھ رہا تھا کہ علی نہیں مرے گا رضی اللہ تعالیٰ, صرف اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق پر ایمان تھا. اور ایسا موقع جب باپ مر جاتا ہے, علی کہتا ہے یہ مشرک ہے, میں اسے دفن نہیں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ علی ہے. اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذرا برابر گستاخی کی جائے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں. جو حضرت علی کو گالی دیتا ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. اور اللہ کی قسم جو حضرت علی کے دین پر باقی نہیں رہتا ہم اس کو بھی جنتی نہیں سمجھتے. جو حضرت علی سے محبت کرے, حضرت علی کی طرح نماز پڑھے, حضرت علی کے عقیدے رکھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے, ہم اس کو جنتی سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. تم حضرت علی کے نام پر ماتم کرو, تم حضرت علی کے نام پر بڑی بڑی قوالیاں گاؤ, تم حضرت علی کے نام پر بڑے بڑے عرس لگاؤ, اگر تمہاری نماز علی کی نماز کی طرح نہیں ہے تو ہم تمہیں علی سے محبت کرنے والا نہیں مانتے. اگر تمہارا عقیدہ علی کے عقیدے کی طرح نہیں ہے تو ہم تمہیں علی کی محبت کرنے والا نہیں مانتے.